اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معظمین، اراکین، محبان مجلس، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والے میرے عزتدار ماں اور بہنوں، میرے عزیز دوستو، آج 26 جنوری ہے اور آج ہی کے دن 1950 میں ہندوستان نے اپنے لیے اور ہندوستان کی عوام کے لیے ایک دستور کو مانا۔ اس دستور کو بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کا عرصہ لگا اور 1950 26 جنوری 10:18 پر ہندوستان کا دستور کا اطلاق کا امپلیمنٹیشن پورے ملک پر ہوا۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس دستور بنانے میں بابا صاحب امبیڈکر نے بہت بڑا رول ادا کیا، اور جس دن ہندوستان 1950 میں اس دستور کو مانا، اس کا اطلاق ہوا، اسی دن ہندوستان کے کمزور طبقات بالخصوص دلتوں کو ایک بہت بڑی راحت ملی کہ ہندوستان میں اب حکومت ہوگی تو کانسٹیٹیوشن کے اصول اور اس کے قوانین کے مطابق ہوگی، نہ کہ منوسمرتی کے قانون کے اوپر کوئی زندگی اپنی چلے گا یا چلائے گا۔ اسی لیے آج ایک تاریخ ساز موقع 26 جنوری کا ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا دستور، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہندوستان کے عوام کو اس بات کی اجازت دیتا کہ وہ اپنا ووٹ اپنے پسند کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں، اور یہ پارلیمانی جمہوریت کو ہم نے پسند کیا، اور اس پارلیمانی جمہوریت کا مطالبہ یہ میرے عزیز دوستو کہ ہم اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں۔ پارلیمانی جمہوریت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جہاں پہ جمہوریت کی ہم تعریف کرتے ہیں، وہیں پر اس جمہوریت کی تلخ حقیقت بھی ہے کہ برسوں سے ہندوستان کی ہمارے اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو، یہاں پر مسلم اقلیت کی نمائندگی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج اگر ہم پارلیمنٹ پر نظر ڈال کر دیکھیں تو صرف 23 مسلم اراکین پارلیمان کامیاب ہوئے۔ وہ ہندوستان کا پارلیمنٹ جس نے سارے ملک کو کانسٹیٹیوشن دیا، آج اس ایوان میں صرف 23 مسلم اراکین لوک سبھا ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ اتر پردیش ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست، اور اس سب سے بڑی ریاست میں آزادی کے بعد سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بھی مسلم ایم پی کامیاب نہیں ہوا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، مجلس اتحاد المسلمین کا جو پیغام ہمیشہ سے رہا کہ ہم ہندوستان کے ہیں، ہندوستانی رہیں گے، اور ہندوستان کا دستور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کریں اور اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں۔ یہ بات مجلس اتحاد المسلمین نے 5 سال یا 10 سال پہلے نہیں کہی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کو قریب 60 سال پہلے اس بات کو رکھا۔ آج وہ بات ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس ایک مرکز سیاسی نہیں ہوگا، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے سرزمین تلنگانہ ہو یا آندھرا پردیش ہو، یہاں پر اپنی خدمت کا ایک عظیم ریکارڈ قائم کیا، چاہے وہ سماجی میدان میں ہو یا تعلیم کے میدان میں ہو یا پھر معاشیات کے میدان میں ہو۔ ہر محاذ پر مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حیدرآباد میں جو بلدیہ کے انتخابات ہو رہے ہیں، اکبر باغ کی سیٹ پر مجلس نے اپنے قابل امیدوار کو میدان میں اتارا، جس نے 5 سال دن رات محنت کی اور اپنے اخلاص اور اپنی سادگی سے اور اپنی محنت سے عوام کا دل جیتا، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جس عوام کا کام کر رہا ہوں
اس کا تعلق کس مذہب سے ہے، بلکہ عوام نے ان کو منتخب کیا تو مجلس کے نمائندے نے جن لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا اور مخالفت کی ان کا بھی کام کروایا، جنہوں نے ان کو ووٹ دیا اس کا بھی کام کروایا۔ آج اکبر باغ کی عوام کو دوبارہ میں اپیل کر رہا ہوں کہ وہ یہاں سے مجلس کے نمائندے کو کامیاب کریں۔ مخالفین مجلس کے پاس آج کوئی پالیسی یا پروگرام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ مجلس کے نمائندے کی کامیابی کو روک دیا جائے۔ یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ایجنٹ بن کر ہمارے صفوں میں جو اتحاد مضبوط ہو چکا ہے اس اتحاد کو کمزور کرنے کی خاطر آج اکبر باغ سے ہمارے مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اکبر باغ کی عوام نے ان تمام مخالفین مجلس کے اصل منصوبے کو جان لیا کہ ان کا مقصد جیتنا نہیں ہے، ان کا مقصد یہاں سے تلگو دیشم بی جے پی کے امیدوار کو کامیاب کرانا ہے۔ میری آپ تمام سے ایک درمندانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد کو جو مضبوط کیا ہے اس کو اور مضبوط کیجئے۔ آپ اور ہم نے بڑی محنت اور جستجو اور مشکلات سے ملک پیٹ کے اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ خود جانتے ہیں کہ برسوں سے جو علاقے نظر انداز کر دیے گئے تھے ترقیاتی کام کے سلسلے میں، چاہے وہ برقی ہو یا آبرسانی کے مسائل ہوں، مجلس کے ایم ایل اے کے منتخب ہونے کے بعد کروڑوں روپے کے کام کروائے گئے، اور پھر اس کے بعد بلدیہ کا الیکشن ہوا، پھر اکبر باغ کی عوام نے یہاں سے مجلس کو امیدوار کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے اس کامیابی کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھنا ہے، اس لیے کہ ملک پیٹ میں اور بھی ڈیولپمنٹ کرنا باقی ہے۔ اکبر باغ کی عوام کو ایک مخلص خدمت گزار کی ضرورت ہے جو ہر وقت آپ کے درمیان میں رہے اور آپ کی خدمت کرتا رہے۔ مخالفین مجلس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں تلگو دیشم بی جے پی کانگریس بھی ہے، ان کا بھی منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ مجلس کی کامیابی کو کیسے روکا جائے۔ تلگو دیشم اور بی جے پی کے پاس آج کوئی پروگرام اور پالیسی نہیں ہے، ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو بولتے ہیں کہ مرکز میں مودی کی سرکار ہے۔ 18 مہینے مودی کی سرکار نے ہندوستان کی عوام کو کیا دیا؟ 18 مہینے کا ایک لمبا عرصہ ہو چکا، مگر گورننس کے نام پر مرکز میں بی جے پی کی حکومت سراسر ناکام ثابت ہوئی۔ سرحد کے اوپر آئے دن سیز فائر کے وائلیشن ہوتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ بڑے ہمارے لیفٹیننٹ کرنل شہید ہو گئے۔ ہندوستان کی معیشت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ آج ڈالر روپے میں کتنا ملتا ہے؟ 68 روپیز میں ایک ڈالر ملتا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی، مگر یہاں پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی نہیں آتی۔ ہر محاذ پر بی جے پی ناکام، مگر ان کے دور اقتدار میں دادری ہوا، جہاں پر اخلاق کو محض اس بنیاد پر اس کی جان لے لی گئی کہ اس کے گھر میں گوشت تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ گائے کا نہیں بلکہ کسی اور بیل یا بھینس کا بکرے کا گوشت تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کے تمام جیسے چیزوں پر مرکزی تعلیمی اداروں میں فرقہ پرست ذہن رکھنے والے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ الزام لگا کر معصوم نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور گرفتاریاں بھی پیش آ رہی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں حقیقت نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حیدرآباد کی سینٹرل یونیورسٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ دلت بچہ خودکشی کر لیتا ہے، محض اس لیے کہ حیدرآباد سے سکندرآباد کے بی جے پی کے ایم پی مرکزی وزیر نے خط لکھا کہ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں یہ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز کا ڈین بن چکا ہے۔ ارے جو کوئی بھی بی جے پی کی مخالفت کرتا ہے وہ اینٹی نیشنل ہو جاتا ہے۔ کبھی حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی اینٹی نیشنل کا مرکز بن جاتی ہے تو کبھی پرانا شہر کا ہمارا حصہ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز کا مرکز بن جاتا ہے۔ جہاں کہیں کی جس کسی کی عوام، اس مقام کی عوام اگر بی جے پی آر ایس ایس کے پروپیگنڈے کو نہیں، اس علاقے کو یا اس جماعت کے لوگوں کہتے ہیں اینٹی نیشنل ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور دوسرا ہمارے سامنے کیا ہے؟ کانگریس کے مخالفت کرتے ہیں تو کانگریس کہتی ہے کمیونل ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ تیلگو بی جے پی اور کانگریس دکان کھول کر بیٹھے ہیں کہ جو ان کے پاس جائے گا وہ نیشنلسٹ ہو جائے گا اور جو کانگریس کے پاس جائے گا وہ سیکولر ہو جائے گا۔ یہی کانگریس کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی قیادت کی کمزوری کی وجہ سے 208 رکن لوک سبھا ان کے پاس تھے، آج 45 پر آ گئے، اور انہی کی غلطیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے اقتدار بی جے پی کو ملا اور ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی بنا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اکبر باغ کی سیٹ پر آپ تمام کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے، اپنی جماعت کے امیدوار کو کامیاب کریے، مخالفین اور دشمن کے منصوبوں کو سمجھیے۔ مجلس حیدرآباد کی جامع ترقی کے لیے ایک ایکشن پلان بنا کر رکھا ہے۔ مجلس اس بات کا وعدہ کر رہی ہے کہ جو کچھ ڈیولپمنٹ کے کام رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی بلدیہ الیکشن کے ختم ہونے کے بعد فوراً ان تمام کاموں کو شروع کر دیا جائے گا۔ پراپرٹی ٹیکس جس کا سالانہ 1200 روپے دیتے تھے، مجلس نے فیصلہ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی بلدیہ پر جب مجلس کا قبضہ ہوگا، آئندہ سال سے ہر گھر کا پراپرٹی ٹیکس جو 1200 یا اس سے کم دیتے تھے، آئندہ سال سے صرف 101 روپیہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تمام ایسے جامع ایکشن پلان مجلس بنا کر رکھی ہے۔ بلدیہ میں 2400 جائیدادیں خالی پڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو پر کیا جائے گا۔ حیدرآباد کو اچھی طرح چلانے کے لیے 2700 نئی جائیدادیں نکالی جائیں گی۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ 5200 جائیدادیں نکلیں گی، جس کا راس فائدہ ہمارے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو ہوگا۔ مسلمانوں کو تحفظات کے لحاظ سے ان کا حصہ ملے گا۔ مجلس ایک پروگرام بنا کر آگے بڑھ رہی ہے، اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے بڑی جماعت بن کر مجلس ابھرے، نہ صرف اکبر باغ بلکہ اعظم پورہ اور اول ملک پیٹ اور چھاونی سے بھی مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ اس کے لیے دعا کریے۔ میں خاص طور سے تمام ذمہ داروں سے اپیل کروں گا اور تمام تنظیموں کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے اپنا تعاون پیش کریں، اپنی جماعت کو کامیاب کریں، اور اکبر باغ سے مجلس اتحاد المسلمین کی سبقت اور برتری کو برقرار رکھیں۔ یاد رکھیے، یہ شہر ہمارا ہے، اس شہر کی پہچان ہم سے ہے، اس شہر کی پہچان ہماری تہذیب اور تمدن سے ہے، اس شہر کے بانی ہم ہیں، اس شہر کا مستقبل ہم سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے شہر حیدرآباد کو اور خوبصورت بنانے کے لیے، پرامن رکھنے کے لیے، اور فرقہ پرست اور منافقین سے اس کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنی جماعت کو مضبوط کریں۔ مجھے اور بھی 3-4 جلسوں میں جانا ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔